ایران کی 16ویں قسط نیشاپور کے ساتھ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ اس قسط میں آپ کو قدمگاہ امام رضا علیہ السلام اور مشہور زمانہ صوفی شاعر عمر خیام اور عطار کے مزار جیسی اہم جگہیں دکھاؤں گا۔ اس شہر کا فارسی نام نیشابور ہے، جس کے معنی ہے شاپور کا نیا شہر۔ شاپور بادشاہ وہی بادشاہ تھا جس نے آج سے تقریباً 1750 سال پہلے حکومت کی تھی اور ایران کا ایک بے حد طاقتور بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے بارے میں تفصیلی طور پر ایران کی 12ویں قسط تخت جمشید میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ یہ شہر مشہد سے صرف 50 میل یا 80 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ ایک بے حد تاریخی شہر بھی ہے۔ 10ویں صدی عیسوی میں یہ شہر بے حد اہم اور ترقی یافتہ تھا۔ یہاں پر دنیا کے بہترین فیروزے پائے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں گنبد سجانے کے لیے فیروزے استعمال کیے جاتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا گہرا نیلا رنگ زمین پر جنت کی نشانی سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے باشندوں نے بے حد دولت کمائی۔ آج کل تمام پتھروں کا رنگ ابھارنے کے لیے بے حد شدید درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے۔ فیروزے کو جب پکایا جاتا ہے تو نیلے رنگ سے بدل کر مخصوص فیروزی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہاں کی دکانوں پر بے حد عمدہ فیروزے کا پتھر اور فیروزے کی چاندی کی انگوٹیاں اور زیورات بے حد سستی قیمت پر دستیاب ہیں۔ چونکہ یہ شہر قدیمی سلک روٹ پر بھی واقع تھا، اس لیے 10ویں صدی عیسوی میں یہ شہر بے حد امیر، اہم اور ترقی یافتہ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پتھر اگر راس آ جائے تو انسان کو امیر و کبیر بنا دیتا ہے، اور اگر پتھر راس نہ آئے تو انسان کو سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ یہی کچھ اس شہر کے ساتھ بھی ہوا۔ جب چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا تو اس شہر نے کامیابی سے اس کا دفاع کیا۔ اس جنگ میں چنگیز خان کا داماد بھی مارا گیا۔ بیٹی نے اپنے شوہر کے مرنے پر باپ سے کچھ ایسا مطالبہ کیا کہ چنگیز خان نے فوراً اپنی پوری قوت کے ساتھ نیشاپور پر حملہ کر دیا۔ پھر شہر فتح کرنے کے بعد نہ صرف مخالف سپاہیوں کو بلکہ ہر عورت، بوڑھے اور بچے کا بھی سر قلم کر کے کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا۔ اس وقت اس شہر کی آبادی 17,50,000 ہوتی تھی۔ پھر ان لاشوں کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تصور کریں کہ اس وقت یہ شہر کیسا بھیانک لگتا ہوگا۔ اس کے بعد سے آج تک، حالانکہ ان کے پاس فیروزے کی بے حد آمدنی ہے، یہ شہر کبھی نہ پنپ سکا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کچھ بچا تھا، اسلامی فن تعمیر کے نمونوں کی غیر ملکی ڈیمانڈ کی وجہ سے توڑ کر بیچ دیا گیا۔ اس وقت بھی یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح ہے۔ ایرانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی فیملی نیشاپور ہجرت کر کے بس جائے تو ان کی اولاد کی نیلی آنکھیں ہوں گی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیشاپور میں رہنے والوں کی فیروزے کی رنگ کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ مجھے تو ایسا کچھ نہ ملا، البتہ حیران کن حد تک خوبصورت فیروزے مل گئے۔ یہ امام زادے محمد محروق کا مقبرہ ہے۔ اس جگہ پر میری ملاقات ایک عالم دین محمد عباس نقوی صاحب سے ہوئی، جو کہ آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری نیشاپور کی زیارات کے سلسلے میں کافی تفصیلی رہنمائی فرمائی، جس کا میں بے حد شکر گزار رہوں گا۔ اس جگہ پر 2 شہزادوں کی قبریں موجود ہیں۔ ایک شہزادے کا نام سید محمد محروق ابن محمد زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ان کو محروق کہا جاتا ہے۔ محروق کے معنی ہے سوختہ یا جلایا ہوا۔ یہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور مقامی باشندے ان کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت نے ان کی شہرت کے باعث ڈر کر آپ کو زندہ جلوا دیا تھا تاکہ دیکھنے والے بری طرح سے ڈر جائیں۔ محمد محروق وہ شہزادے ہیں جن کی زیارت خود امام رضا علیہ السلام نے آ کر بنفس نفیس کی تھی۔ یہ زیارت نیشاپور کی اہم ترین زیارات میں شامل ہے۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے شہزادے کی زیارت بھی ہے، جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ یہ بھی اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پشت سے تھے۔ وہ بھی یہیں دفن ہیں۔ اس مزار پر بھی آپ امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک پتھر پر واضح ہیں۔
یہ امام رضا علیہ السلام کی قدم گاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چشمے پر امام رضا علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور اسی کے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کی تھی۔ جس پتھر پر وضو کیا وہاں پر معجزانہ طور پر ان کے قدموں کے نشان بن گئے، جس کے بعد امام کے پرستاروں نے یہاں پر ایک گنبد والی عمارت تعمیر کر دی۔ اس وقت سے ان گنت لوگ اس میٹھے چشمے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس پانی کو پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور برابر والی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں پانی بے حد ٹھنڈا اور خوش ذائقہ تھا۔ لوگ پانی بھر بھر کر اپنے کولرز میں لے جا رہے تھے۔ اس گرمی میں اتنا اچھا قدرتی پانی میرے لیے بیش قیمت تھا۔ یہ موجودہ عمارت صفوی خاندان کے دور کی ہے۔ اس عمارت کو اس دور کے مخصوص 7 رنگی ٹائلوں سے سجایا گیا تھا جو اب تک اصلی حالت میں ہیں۔ یہاں کی مولقہ عمارت میں جا کر آپ امام رضا علیہ السلام کے اس قدم مبارک کے نشان کی زیارت کر سکتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے۔ اس عمارت کے اطراف میں آرام کرنے کے لیے جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ ان کے اندر آپ اپنا خیمہ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ مقبرہ صفوی خاندان کے بادشاہ شاہ سلطان حسین نے سن 1145 ہجری میں بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ یہاں کا خوبصورت ٹائل ورک اپنی مثال آپ ہے، جس کو مشہور ایرانی خطاط علی رضا عباسی نے بنایا تھا۔ یہ بی بی شتیقہ کا مزار ہے جو کہ نیشاپور شہر کے بالکل کونے میں واقع ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں جو کہ کسی امام کی بیٹی نہیں تھی، لیکن یہ خاتون اتنی پکی مومنہ تھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود بنفس نفیس ان کے جنازے پر تشریف لائے تھے اور جنازہ پڑھایا تھا۔ اس کا پیش نظر یہ ہے کہ محمد علی نیشاپوری نے مدینہ جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے خمس کی رقم جمع کی جو کہ بے حد زیادہ تھی۔ بی بی شتیقہ ایک نیک خاتون تھی لیکن بے حد غریب تھی۔ انہوں نے صرف 1 درہم اور 1 کپڑا امام کی خدمت میں روانہ کیا۔ امام نے جواباً بی بی شتیقہ کو 40 درہم اور 1 کپڑا روانہ کیا اور ساتھ میں یہ بھی پیغام بھیجا کہ ان کا انتقال اس تحفے کے ملنے کے 19 دن کے بعد ہو جائے گا اور میں خود نیشاپور آ کر ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہی ہوا۔ تحفے ملنے کے 19 دن کے بعد ان خاتون کا انتقال ہو گیا اور امام نے آ کر ان کا جنازہ خود پڑھایا۔ چلیے جناب، اب آپ کو فرید الدین عطار کے مزار پر لے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو صوفیانہ شاعری یا قوالیوں سے دلچسپی ہے تو ان کا نام آپ نے یقیناً بار بار سنا ہوگا۔ ان کو اگر آپ صوفیانہ شاعری کے بانیوں میں سے ایک کہیں تو بالکل بجا ہوگا۔ رومی جیسے بڑے شاعر نے بھی ان کو اپنا استاد مانا تھا۔ ان کا اصلی نام ابو حامد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ابو بکر ابراہیم تھا۔ فرید الدین عطار سلجوق بادشاہت کے دور میں سن 1145 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 74-75 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا تخلص فرید الدین تھا اور پیشے کے اعتبار سے جڑی بوٹیاں اور عطر بیچتے تھے، اسی لیے ان کو فرید الدین عطار کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے والد کا یہ پیشہ ہوا کرتا ہو۔ بہرحال ان کی زندگی کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا، البتہ صرف یہ ملتا ہے کہ یہ اپنی دکان بند کر کے بغداد، بصرہ، کوفہ، مکہ، دمشق، خوارزم، ترکستان اور ہندوستان کے سفر پر نکل گئے، جہاں پر جا کے انہوں نے صوفی مذہب کی بے حد تبلیغ کی۔ ان کی عظمت کو بلا شبہ بڑے سے بڑے صوفی شاعر بھی مانتے رہے ہیں اور ان کا تذکرہ اپنی شاعری میں عام کیا کرتے ہیں۔ رومی نے تو ان کا تذکرہ اپنی شاعری میں خاص طور پر کیا ہے۔ ان کی کئی کتابیں بے حد مشہور ہیں، جن میں خاص طور پر دیوان، مختار نامہ اور خسرو نامہ شامل ہیں۔ ان کتابوں میں آپ کی رباعیاں اور غزلیں موجود ہیں۔ ان کی شاعری کے بھی کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور کئی زبانوں میں گانے بھی کمپوز کیے جا چکے ہیں۔
جب منگولوں نے اپریل 1221 عیسوی میں نیشاپور کے ہر فرد کو قتل کیا تو یہ بھی نہ بچ سکے۔ ان کا مقبرہ 16ویں صدی عیسوی میں بنوایا گیا اور رضا شاہ پہلوی نے سن 1944 عیسوی میں اس کی توسیع کی۔ عطار کے مقبرے کے بغل میں کلام الملک کا مزار ہے۔ ان کا نام محمد غفاری تھا۔ یہ سن 1848 عیسوی میں کاشان میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اپنے زمانے کے ایک مشہور پینٹر تھے۔ یہ پانی کے رنگوں والی تصاویر اور خطاطی کے ماہر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آئل پینٹنگز بھی بنائیں۔ ایک دفعہ اس وقت کے بادشاہ نادر شاہ نے ان کے اسکول کا دورہ کیا اور متاثر ہو کر ان کو اپنے دربار میں حاضری کی دعوت دی۔ جب یہ نادر شاہ کے دربار گئے تو بادشاہ نے ان کو کمال الملک کا خطاب دیا، جس کے معنی ہیں روئے زمین پر کمال کا ہنر رکھنے والا انسان۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری پینٹنگز بنائی ہیں جو کہ آج کل دنیا بھر کے میوزیموں کی زینت ہیں۔ بادشاہ نادر شاہ کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بادشاہ مظفر الدین کے اختلافات کے باعث سن 1898 عیسوی میں یہ یورپ چلے گئے۔ وہاں یہ نہ صرف مختلف ممالک کے میوزیم گئے بلکہ مختلف شہروں کے مشہور مصوروں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ یورپ میں 4 سال رہنے کے بعد سن 1902 عیسوی میں یہ عراق چلے آئے۔ عراق میں 2 سال رہنے کے بعد یہ ایران واپس آ گئے اور بادشاہ کے خلاف تحریک میں شامل ہو گئے۔ سن 1940 عیسوی میں ان کا انتقال نیشاپور میں ہوا، جس کے بعد مقامی لوگوں نے ان کو عطار کے مقبرے کے پاس ہی دفنا دیا۔ آج بھی ایرانی اگر نیشاپور آتے ہیں تو اس عظیم مصور کو خراج تحسین پہنچانے کی غرض سے یہاں ضرور آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں عمر خیام کے مزار کی طرف۔ یہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے اسی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ عمر خیام کا شمار بلا شبہ دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ ان کی ہماگیر شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1970 عیسوی میں چاند کے ایک گڑھے کا نام اور سن 1986 عیسوی میں ایک سیارے کا نام عمر خیام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اگر میتھمیٹکس کی بات کریں تو انہوں نے سال کی لمبائی کی پیمائش 365,2421985815 بتائی ہے، جو کہ آج کل کی سائنس کے مطابق بے حد مماثلت رکھتی ہے۔ یہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے اسی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام عمر تھا۔ چونکہ ان کے والد خیمے بنایا کرتے تھے اسی لیے ان کو خیام کہا جاتا ہے۔ بعد میں ان کا نام بھی عمر خیام پڑ گیا۔ ان کا انتقال 92 سال کی عمر میں سن 1131 عیسوی میں اسی شہر ہی میں ہوا۔ عمر خیام اپنے وقت کے میتھمیٹیشن یعنی ماہر ریاضی، آسٹرونامر یعنی ماہر فلکیات، فلاسفر اور صوفی شاعر تھے۔ عمر خیام کی جیومیٹری کی تھیوری ابھی تک چل رہی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی ایک تھیوری میں کیوب میں ایک پیرابولا کو ایک دائرے کے ساتھ ڈال کر مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھیوری آف پیراللز، ریئل نمبر کانسیپٹ، کونک سیکشن ایکویشن، انورس آف انون، بائنومیل تھیورم، ایکسٹریکشن آف روٹس، ایکزیام تھیوری جیسی تھیوریز ابھی تک دنیا بھر کے کالجوں کے شاگرد آج بھی پڑھتے ہیں۔ میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان کا کلام تو میرے ناظرین میں سب نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے کلام کا ترجمہ مشرق و مغرب کی ان گنت زبانوں میں ہو چکا ہے۔ سن 1927 عیسوی میں خیرپور کے ہزائنس میر علی نواز خان کے توسط سے آغا قزلباش نے بھی ان کی شاعری کا ترجمہ اپنی کتاب خم قدح خیام میں کیا ہے، جس سے چند رباعیاں حاضر ہیں۔ خیام گناہوں کے لیے ماتم کیا، بے فائدہ کا غم ہے یہ بیش و کم کیا، بے جرم کوئی بھی ہو تو بخشش کیسی، بخشش ہے گناہوں کے لیے پھر غم کیا۔ عمر خیام کی رباعیوں کو آسان الفاظ میں مرحوم عزیز میاں قوال نے اپنی قوالیوں میں بھی ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں، روز قیامت خدا پوچھے گا نیک بندوں سے، تم نے گناہ کیوں نہ کیے، کیا میں رحیم نہ تھا۔ اسی طرح سے ایک اور مشہور ربائی کا حصہ،
بس غنچۂ ناشگفتہ برخار بے ریخت، جس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیف ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ میری خوش نصیبی کہ اس عظیم شخص کی قبر پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جا سکا۔ یہاں سے اپنی آخری منزل تہران کی طرف جانا تھا، جو کہ تقریباً 1200 کلومیٹر یعنی 750 میل تھا۔ سوچا کہ ہوٹل ڈھونڈنے سے پہلے جتنا کار چلا سکوں چلا لوں۔ 1-2 گھنٹہ کار چلانے کے بعد ایک شہر پر نگاہ پڑی جس کا نام میامی تھا۔ اسی دن میامی فلوریڈا میں سمندری طوفان آیا ہوا تھا۔ ہماری بیگم صاحبہ فرمانے لگی کہ اس شہر میں نہ رکیں، کہیں یہاں بھی زلزلے جیسی تباہی نہ آ جائے۔ ویسے اردو زبان میں چھوٹی یہ کو ایرانی حضرات بڑی یہ پڑھتے ہیں، یعنی فارسی میں اس شہر کو میامے پڑھیں گے۔ بہرحال اگلے شہر میں رات گزار کر الر صبح تہران کی راہ لی۔ راستے میں پہاڑی سلسلے پر جگہ جگہ نہ صرف شیر کے سائن لگے ہوئے تھے بلکہ پیلی بتی بھی جل بجھ رہی تھی۔ واضح طور پر جگہ جگہ لکھا تھا کہ یہاں پر شیر ہوتے ہیں، احتیاط سے گاڑی چلائیں اور کسی قیمت پر گاڑی نہ روکیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور انوکھا تجربہ تھا۔ ایران آنے سے صرف 3 ہفتہ پہلے نیو یارک سے سیف ڈرائیونگ کا کورس کر کے آیا تھا۔ حسب عادت آپ لوگوں سے علمی باتیں شیئر کر کے بتاتا چلوں۔ اگر آپ 100 کلومیٹر یعنی 60 میل فی گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کر رہے ہوں اور کوئی جانور گاڑی چلاتے ہوئے آپ کی کار کے سامنے آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی گلہری یا چھوٹا سا جانور آ جائے تو سیدھا چلاتے رہیں، شاید وہ آپ کی کار تلے کچل جائے گا۔ اگر بچانے کی کوشش کی تو آپ کی کار الٹ کر کسی کھائی میں ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اور آپ کی کار میں سوار افراد کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اگر ہرن یا ان حالات میں شیر جیسا کوئی بڑا جانور آ جائے تو سوچیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس سوچنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہ ہوگا۔ ابھی سے ہی پلان کر لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ ماہرین کے مطابق بریک قطعی نہ لگائیں۔ اگر بچانے کی کوشش کی یا بریک لگایا تو جانور کار کے بونٹ سے ٹکرا کر ونڈ شیلڈ سے ٹکرائے گا۔ ونڈ شیلڈ کا شیشہ توڑ کر جانور کار کے اندر، پھر کار کا پچھلا شیشہ توڑ کر باہر نکل کر مر جائے گا۔ لیکن جانور کے سینگ، کھر اور پنجے کار میں بیٹھے ہوئے تمام مسافروں کو اس حد تک زخمی کریں گے کہ کوئی نہ بچ سکے گا۔ ماہرین کے مطابق ان حالات میں اپنی کار کی رفتار مزید بڑھا دیں۔ جانور کار سے ٹکرا کر اوپر کی طرف اچھلے گا اور چھت کے اوپر سے ہو کر کار کے پیچھے جا کر گرے گا۔ اس کے بعد بریک لگائیں۔ کار کے سامنے کا حصہ اور چھت تو تباہ ضرور ہوگی، لیکن کار کے تمام مسافرین صحیح سلامت رہیں گے۔ میرے اس مشورے کا تذکرہ اپنے تمام احباب سے ضرور کیجیے گا، شاید کوئی جان بچ جائے۔ اگلی قسط میں آپ کو تہران شہر کے بے حد خوبصورت میوزیم دکھاؤں گا۔ ان میوزیم کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ بھی بلا شبہ بے حد حیران ہوں گے۔ یہ میری ایران کی آخری قسط بھی ہوگی۔ اگلے جمعے تک کے لیے رب راکھا۔